السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 صفر المظفر۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے ان کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیمار کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاء اللہ، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مانند ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی زینت کافروں کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جو مسلمان کفر شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔